یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے کہے کہ تم اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز قربان کر دو تو کیا تم کر سکو گے؟ سوچو، کیا تم وہ دے سکو گے جس کے بغیر تمہاری زندگی ادھوری لگتی ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، اور اس قربانی کی یاد میں آج ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ لیکن کیا ہم صرف جانور ذبح کرتے ہیں یا کچھ اور بھی قربان ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے اس پہلو پر جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ یہ صرف گوشت تقسیم کرنے کا دن نہیں، یہ ایک عظیم سبق ہے قربانی، اطاعت اور اللہ کی محبت کا۔ تو آئیے اس سفر میں میرے ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی۔ خواب میں اللہ کا حکم، بیٹے سے مشورہ، اے ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے۔ مکمل تسلیم و رضا، اللہ کی طرف سے دمبے کا نزول۔ اصل قربانی کیا ہے؟ کیا ہم اپنی انا، غرور، گناہوں کو قربان کر رہے ہیں؟ صرف جانور ذبح کرنا کافی ہے؟ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ۔ آج کی عید پر ہمارا کردار، دوسروں کو یاد رکھنا، غریب، یتیم، پڑوسی، دل کی قربانی، گناہوں سے توبہ، اللہ سے رشتہ مضبوط۔ عید کا حقیقی جشن، نماز، شکر گزاری، معافی، سب سے جڑنا، نفرتیں ختم کرنا۔ سچی خوشی تب ہی ملتی ہے جب دل بھی صاف ہو۔ سوچو، جس بیٹے کو برسوں مانگا ہو، جب وہ ملے اور پھر اللہ کہے واپس کر دو، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اللہ نے انہیں دوست بنا لیا، یعنی خلیل اللہ۔ یا اللہ، ہمیں بھی وہ دل عطا فرما جو تیرے حکم کے آگے جھک جائے، ہماری قربانیاں قبول فرما، ہماری زندگیوں میں وہ تقویٰ، وہ خلوص، وہ وفا پیدا فرما جو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چاہتا تھا۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اس عید پر ہم سب کچھ نیا کریں، نئی سوچ، نیا جذبہ اور ایک نئی قربانی۔ عید مبارک، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔